السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آرٹ سے ہنسی، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج ہم اپنے سننے والوں سے کرنے لگے ہیں دل کی ایک بات، اور یہ بات جو ہے یہ اپنی زندگی کے تجربوں سے جو نچوڑ اخذ کیا، جو نتیجہ اخذ کیا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ گئے ان کی رہنمائی کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ ایسے ہی ایک دن خیال آیا کہ ہم اپنی زندگی اگر مگر میں بہت گزارتے جی ہیں۔ اگر میں ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اور اگر ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ حالانکہ ہمارے بس میں صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ ہمارے بس میں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں بارہا دیکھا کہ کوئی مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اوپر والی ذات کو وہ منظور نہیں ہوتا تو وہ چیز اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتے اس طرح سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، نتیجہ ویسا ہی مل جاتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اپنی مرضی کا نتیجہ نہیں ملتا جس طرح سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری خواہش ہوتی ہے، تو پھر بسا اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو کچھ منہ سے ایسے الفاظ، ایسی باتیں ہم نکال بیٹھتے ہیں جو بنیادی طور پر ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں سوچتے ہوئے نا مجھے ایک حکایت یاد آئی، اور وہ حکایت مجھے یاد ہے کہ سن 2009 میں ترکی گیا ایک کانفرنس کے سلسلے میں، تو ایک دوست نے مجھے وہاں سنائی۔ اور ترکی کی بھی سر جو حکایت ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ ایسی وہ حکایت تھی کہ جسے کہتے ہیں نا دل کو چھو جانے والی، کہ وہ 2009 آج 2022، اور میرے دل سے وہ حکایت اتری نہیں۔ بعد میں ایک دو جگہوں پہ میں نے پڑھی بھی صحیح وہ، اور وہ حکایت کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کا ایک عقلمند وزیر تھا جو ہر بات پہ کہتا تھا اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت سن لیتا تھا اس کی بات۔ ایک دفعہ کہیں بادشاہ سلامت اپنے لو لشکر کے ساتھ تھے، شکار پہ گئے جنگل میں، کوئی حادثہ ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، انگلی کٹی، بادشاہ سلامت کو بڑا افسوس کہ میری انگلی کٹ گئی۔ وزیر نے حسب معمول کہا بادشاہ سلامت جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میری انگلی کٹ گئی، یہ کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے۔ اس نے دل میں رکھ لی بات، اس نے کہا اچھا میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں، پھر میں تیرا حساب کتاب اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ کچھ عرصے بعد جب وہ زخم اس کا ٹھیک ہو گیا تو وہ وزیر کو کہنے لگا آؤ چلتے ہیں شکار کھیلنے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کو معلوم تھا کہ اس جنگل میں کسی جگہ ایک اندھا کنواں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو کوئی پلاننگ کر کے جا رہا، وہ پلاننگ کر کے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جا کے اس نے اپنا لاؤ لشکر ایک جگہ پہ لگایا، وزیر سے کہنے لگا آؤ تم میرے ساتھ آؤ، ہم چلتے ہیں ذرا اکیلے۔ ٹھیک ہے، کرتے کراتے وہ لے گیا بادشاہ سلامت اس وزیر کو اس اندھے کنویں تک۔ کہنے لگا یار پیاس بہت لگی ہے، ایسا کرو دیکھو اس میں پانی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وزیر وہ آگے دیکھنے کے لیے جھکا، بادشاہ نے دھکا دیا اسے کنویں میں۔ اب وہ گرتا جا رہا ہے کنویں کے اندر اور کہتا جا رہا ہے بادشاہ سلامت جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا دیکھ اب دیکھتا ہوں تیرے ساتھ کیا اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، واپس مڑا، راستہ بھول گیا۔ اچھا، راستہ بھول گیا، بھٹکتے بھٹکتے کسی اور طرف کی سرحد پہ جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ کسی شخص کے کسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انتظار میں اس کے کہ جو پہلا آ جائے اس کو ٹھیک ہے، استقبال کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے پہنچا، انہوں نے اس کی بڑی اوبھگت کی، نہلایا دھلایا، پوشاکیں پہنائی، کھانا پینے کو اچھا وافر دیا۔ یہ بڑا خوش کہ میرا تو بڑا اچھا استقبال ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جناب والا آپ آج رات آرام کیجئے، صبح آپ سے بات کریں، ہمارے مہمان، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے مہمانی انجوائے کی۔ صبح اٹھا تو انہوں نے اسے ایک چبوترے پہ بٹھا دیا، اچھا، اور کہنے لگے کہ ہمارا مذہبی پیشوا آ رہا ہے، آپ ذرا انتظار فرمائیے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں مذہبی پیشوا آ گیا۔ معلوم ہوا اس دن ان کی طرف سے کسی کی قربانی ہونی تھی۔ ٹھیک ہے، اور قربانی بھی اس شخص کی ہونی تھی میڈم بن رہے تھے جو سب سے پہلے پکڑا جاتا سڑک کے اوپر، اس کا استقبال کرنا تھا، اس کی قربانی کرنی تھی۔ اس کی تو اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے۔ میں تو سمجھ رہا تھا میرا استقبال ہو رہا ہے، او بھگت ہو رہی ہے، یہاں تو اب جان سے لالے پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، پیشوا وہ مذہبی پیشوا آیا، اس نے بادشاہ سلامت کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، اور اچانک زور سے بولا چھوڑ دو اسے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب لوگ پریشان، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جسم میں چونکہ نقص ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑو، ایک اور بندہ تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ اب سوچ رہا ہے کہ اگر میری انگلی نہ کٹی ہوئی ہوتی تو میں تو قربان ہو میں گیا تو تھا، آج جان سے گیا۔
ٹھیک ہے. تو وہ جو میرا وزیر دوست میرا کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوتا ہے، احساس ہوا اس کو. اب اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے دوست کے ساتھ بڑی زیادتی کی، میں تو اس کو کنویں میں دھکا دے کے آ گیا ہوں. یہ واپس آیا، رستہ تلاش کرتے کراتے اپنی سلطنت پر پہنچا. اب دن رات اس کو یہ پریشانی کہ میں نے اپنے اس دوست کے ساتھ، اپنے وزیر کے ساتھ بڑی زیادتی کی. چند دن ٹھہر کے پھر اس نے لو لشکر اکٹھا کیا. اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں، ذرا دیکھتا ہوں اس کنویں تک کہ کیا صورتحال ہے. فوج کو لے کے جب یہ کنویں تک پہنچا تو اب اپنے کسی اور دوست سے بات کر رہا ہے. میرا ایک وزیر ہوتا تھا، جی بہت اچھا آدمی تھا، میرا بہت محبت کرنے والا انسان تھا، اور تقی اقلام اس کا یہ ہوتا تھا، جو ہوتا تھا وہ کہتا تھا جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے. لیکن میں نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی، میں نے اسے اس کنویں میں دھکا دے دیا. ٹھیک ہے. ابھی اس نے یہ بات ہی کی تھی تو نیچے سے آواز آئی بادشاہ سلامت. جو ہوتا ہے ٹھیک. میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. اس نے کہا تم زندہ ہو؟ اس نے کہا جی بالکل زندہ ہوں، سلامت ہوں، بیٹھا ہوں. اس نے فوراً سپاہی اتارے، رسیاں وسیاں یہ وہ اس کو کر کے باہر نکالا. اس کو پوچھا حال سناؤ. اس نے کہا جی میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. اس نے کہا چلو پہلے تو واپس چلتے ہیں، محل چلتے ہیں، پھر تم سے میں بات کروں گا. اسے واپس لایا محل میں، اسے نہلایا دھلایا، کھانا کھلایا سب. اس کے بعد رات کو بیٹھ کے پوچھا یار تم سناؤ، میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی. اس نے کہا جی پہلے میری کہانی سن لیں. صحیح. آپ نے جب مجھے دھکا دیا نا تو میں نیچے گرا تو وہاں ایک انگوروں کی بیل تھی. اچھا. میں اس میں جا کے پھنس گیا. ٹھیک ہے. بس جتنے دن میں وہاں بیٹھا رہا ہوں میں انگور کھاتا رہا ہوں، میں زندہ سلامت ہوں. آپ سنائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا یار میرے ساتھ تو ایسا ہوا کہ میں تمہیں دھکا دے کے گیا تو مجھے راستہ بھول گیا، کرتے کراتے میں کسی اور سلطنت میں گیا، وہاں پکڑا گیا. اگلے دن پتہ چلا وہ تو قربانی کی تلاش میں تھے، لیکن میں اسی کٹی انگلی کی وجہ سے بچ گیا ہوں. جی. اس وقت مجھے تم بڑے یاد آئے کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی. اس نے کہا جی کوئی زیادتی نہیں کی. صحیح. اللہ نے جو کیا اچھا ہوا. تصور کریں میں آپ کے ساتھ ہوتا، قربان ہو گیا، آپ تو واپس آ جاتے. انگلی تو سلامت، میری تو انگلیاں سلامتی، مجھے انہوں نے قربان کر دینا تھا. صحیح. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اللہ سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا. جی. ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ہمارے لیے کوئی خدا نخواستہ بری بات کیسے چاہ سکتا ہے؟ جی. تو جو وہ کرتا ہے ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، جی. لیکن جو وہ کرتا ہے وہ ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم میں سے ہر شخص ذرا اپنی زندگی کا، گزشتہ زندگی کا جائزہ لے لے نا، جی تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس قسم کی کئی کٹی ہوئی انگلیاں مل جائیں گی. بالکل ایسے ہزاروں خواہشیں کرتے ہیں. ہم نے اس وقت بہت برا بھی منایا ہوگا، ہو سکتا ہے جی. ہم اس وقت بہت مایوس بھی ہوئے ہوں گے. ٹھیک. لیکن آج اگر ہم بیٹھ کے سوچیں جی. تو ہم یقیناً اس کا تانا بانا آج کی کامیابیوں سے ملا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمیں ڈائیورٹ کرنا تھا. جی. جس راستے پہ ہم جا رہے تھے اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اس راستے پہ نہ جائیں، ہم کسی اور راستے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے جہاں آج ہم پہنچے بیٹھے ہیں، آج ہم پہنچ، یہ اللہ ہمارے لیے ایک راستے متعین کرتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرض کیا ہے کہ ہم کوشش کریں، کیونکہ اس نے یہ خزانے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے، جو کامیابی ہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. صحیح. ان کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ضرور ہے، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن نتیجہ اس نے دینا ہے. اور پھر اس کی طرف سے جو نتیجہ ہمارے لیے آ جائے ہم نے اسے خوشدلی سے قبول کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمارے لیے یہ بہتر ایک راستہ متعین کیا، کیونکہ اللہ سے زیادہ بہتر ہمارے لیے اور کوئی نہیں جان سکتا. جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے. یقیناً سر اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے بھرپور محنت کرنی چاہیے اور نتیجہ جو ہے وہ رب کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے. بالکل. اور اگر ناکامی بھی ہوتی ہے ہمیں کسی سلسلے کے حوالے سے بھی تو پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں آگے مستقبل میں اس سے بہت اچھا عطا کرے گا. یقین مانے میں اپنی زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں کہ جہاں اس وقت میں نے سمجھا کہ میں ناکام ہو گیا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے کسی اور کامیابی کی طرف لے گیا تھا. اور یہ ہم میں سے ہر شخص، جیسے میں نے کہا، ہر شخص اگر آج بیٹھ کے تسلی سے اکیلے بیٹھ کے ذرا سوچے کہ میری گزشتہ زندگی میں وہ کون سے واقعات ایسے تھے جن کو میں اپنی ناکامی سمجھتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے کون کون سی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں. صحیح. تو ہمیں بہت ساری سر بلکہ اس سے جب کبھی کوئی آس ٹوٹتی ہے یا ہم جو چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں ہوتا، اس سے تو یہ بھی ہمارا عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ وہ ہم پھر پہچان اور پختہ ہوتی ہے اس ذات کی. بالکل ہے. کہا نا صرف اپنی ذات، ارادے ٹوٹتے ہیں تو پھر رب کی اور پہچان ہمیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کراتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں.
ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات اس کو اس طرح سے پورا نہیں کرتا. جی ویسے بھی ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے جی تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے, اس کو جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کا فوراً عطا عطا ہو کر دیتا جاتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اس کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دیتا ہے. اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر اس کے بدلے میں اس کو جو کچھ دے گا جی تو وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری بھی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. بالکل ایسا. تو شاید امید ہے ہمارے دوستوں کو ہماری یہ مختصر سی دل کی بات پسند آئی ہوگی. جیسے میں نے کہا تھا کہ بزرگوں کی ان حکایتوں میں, ان کہانیوں میں بڑے سبق ہیں جی اور ہمیں یہ زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں. ہم ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. جی انشاءاللہ آئندہ پھر کسی ایک اور ویڈیو نئی میں حکایت کے اسی ساتھ طرح کی کسی اور کہانی کے ساتھ ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک فیض الحسن نسیم کو, شاہد کو اور عاقب کو دیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے, گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے, اور ہاں ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے. یاد رکھیے علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی.